پلٹ آیا وہ جو گم تھا راستوں کی دھول میں، کسی کی بات نے دل میں دیا سا جلا دیا۔ صبح کا وقت تھا اور ہوا میں ایک لطیف سی سرد مہری تھی۔ درختوں کے پتے ہلکے ہلکے سرک رہے تھے، جیسے وہ بھی اللہ کی عظمت کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ سرمد رضا، جس کے دل میں دنیاوی لذتوں کی تھکن اور بے سکونی تھی، آج ایک مختلف موڑ پر تھا۔ اس کا دل جو کبھی دنیا کی چمک دمک میں گم تھا، آج اللہ کی رضا کی خاطر ایک طرف مائل تھا۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، جہاں ایک بچہ اپنے والد کی قبر پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ کی لکیریں اور دعا کی طلب تھی۔ بچہ بار بار اپنے والد کے لیے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے بابا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور مجھے نیک بنا دے، تاکہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں۔ یہ منظر سرمد کے دل میں ایک نئی کرن کی طرح چمکا۔ موسم کی تبدیلی، ہوا کی ٹھنڈک اور درختوں کی سرسراہٹ جیسے اس وقت کا حصہ بن گئے ہوں۔ سرمد نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا، یہ بچہ سچ میں اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے، اور میں جو اپنی زندگی کی حقیقت سے غافل رہا ہوں، آخر کب تک ایسے ہی گناہوں میں ڈوبا رہوں گا۔ یقیناً یہ وہ لمحہ تھا جب سرمد کے دل میں تبدیلی کی پہلی لہر آئی۔ اس کے دل میں وہ قرآن کی آیت گونجنے لگی۔ ترجمہ: یاد رکھو، اللہ کا ذکر دلوں میں سکون دیتا ہے۔ چند دن بعد سرمد ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور ہلکی بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں، جیسے اللہ کی رحمت زمین پر برس رہی ہو۔ سرمد کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ رو نہیں رہا تھا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی جستجو کر رہا تھا کہ اچانک ایک پرانا چہرہ سامنے آیا۔ وہ محمد عمر تھا، جو ایک بلند پایا عارف اور اللہ کے قریب بندہ تھا۔ محمد عمر کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہو۔ وہ سرمد کے قریب آ کر بیٹھا اور بولا، کیا تم نے کبھی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ الفاظ سرمد کے دل میں ایک طوفان کی طرح گزرے، اور اس وقت آسمان پر بادل کا گزرنا، ہوا کا تیز ہونا اور پھر بارش کی بوندوں کا آنا جیسے اس بات کی تصدیق ہو۔ سرمد نے سوچا، میرے دل میں کوئی سکون نہیں ہے، میری تمام دنیا کا مرکز اب صرف اور صرف ہوگا تو وہ رضا الہی ہی ہوگا۔ محمد عمر نے سرمد کو قرآن کی ایک آیت سنائی۔ ترجمہ: جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اور راحت ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ۔ شام ڈل رہی تھی، سورج کے آخری سونے جیسے رنگ کی کرنیں لاہور کی فضا کو سنہری چادر میں لپیٹ رہی تھیں۔ موسم میں ایک اداس سی خنکی بڑھ چکی تھی، سڑکوں پر گاڑیاں شور مچاتی گزر رہی تھیں، لیکن ایک کار جسے عمران نذیر خود چلا رہا تھا، کسی پریشان سوچ میں بے مقصد دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ اس نے اپنی دولت کی بہت فکر کی تھی اور وہ اپنا ایک بہت حصہ گناہوں کی دلدل میں گزار چکا تھا اور گزار رہا تھا، جیسے اسے کوئی اندر ہی اندر اس گناہ کی دلدل میں کھینچتا جا رہا تھا۔ یہ سوچ ابھی اس کے ذہن میں چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سگنل پر اس کی گاڑی کے ساتھ آ کر ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ سا ہوا، عمران کا ماتھا پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا،
لیکن عمران بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد مشینوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس کا دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسے یاد آیا بچپن کا دوست جس کا نام سرمد رضا تھا، جو کبھی اس کے ساتھ اس کے گناہوں میں شریک تھا، لیکن اب وہ تہجد گزار بن چکا تھا۔ چند دن بعد عمران نکاحت کے ساتھ ہسپتال سے نکلا اور سیدھا سرمد کے پاس چلا گیا۔ دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا۔ سرمد اپنے کمرے میں تسبیح کر رہا تھا۔ عمران اس کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے بچا لے سرمد، میں ٹوٹ چکا ہوں۔ سرمد نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، عمران تم یہاں کیسے اور یہ سر پر کیا کیا ہے؟ عمران نے اپنی ساری روداد اس کے سامنے پیش کی۔ اسی شام دونوں ایک چھوٹے سے حجرے میں جو کہ محمد عمر کا تھا پہنچے۔ عمر ایک چراغ کی روشنی میں بیٹھا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمر نے عمران کو دیکھا وہ مسکرایا۔ اللہ تمہیں واپس لے آیا عمران، یہ اس کی رحمت ہے۔ عمر نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی جو وہ ان کے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ سورۃ النساء۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں بھٹکنے کے بعد رجوع کریں، اللہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ اس نے کہا، دیکھو عمران، دنیا کی یہ روشنی دھوکہ ہے، اصل روشنی اندر جاگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ عمران خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا دل مکمل طور پر بدلنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں ابھی تیار نہیں، میں کچھ کام ادھورے چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ سرمد کا چہرہ اداس ہو گیا، لیکن محمد عمر نے بس اتنا ہی کہا، عمران تمہیں پھر لوٹنا ہوگا، یا تقدیر کے ہاتھوں یا سچ کی پکار پر۔ چند ماہ گزر گئے۔ عمران واپس اپنے نفس کی غلامی میں گرفتار ہو گیا۔ گناہوں میں، پارٹیوں میں، شراب، عیاشی، سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو گیا جیسے ہی اس کے زخم بڑھنے لگے۔ مگر ایک ضمیر کی آواز تھی جو اسے مسلسل تنگ کرتی تھی۔ دل میں سکون نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک رات وہ تنہا اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اچانک محمد عمر کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، جب انسان خود کو تنہا محسوس کرے تو سمجھ لو اللہ اس سے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ محمد عمر کی آواز اس کے ذہن میں وقفہ بہ وقفہ گونجنے لگی۔ پھر اسے ایک حدیث یاد آئی جو محمد عمر ہی نے اسے سنائی تھی۔ ترجمہ: اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو زمین بھر گناہ لے کر بھی آئے، مگر مجھ سے بغیر شرک کے ملا تو میں تجھے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ یہ آوازیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد اس کا دل لرز اٹھا، وہ رونے لگا، ٹوٹ گیا اور بکھر گیا اور وضو کے بعد سر بسجود ہو گیا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ محمد عمر کے حجرے کی طرف روانہ ہوا، مگر دروازہ بند تھا۔ کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ ایک نے کہا، محمد عمر بابا تو کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ عمران نذیر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو تھمے نہ، اس کی پلکیں رکیں۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر ایک آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے سرمد کو فون کیا، کہا، مجھے اب سچ میں لوٹنا ہے، لیکن
وہ جو تھا اب واپس نہیں آئے گا۔ بادلوں کی گرج میں ایک ہلکی سی دھوپ چمکی، شاید آسمان بھی اسی لمحے رو رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ وفا کی روشنی لے کر جو دل میں اتر گیا، وہ شخص مر کے بھی ہے زندہ، وہ ہر دل میں گھر کر گیا۔